غزوہ خندق سے پہلے مسلمانوں کے اور قبائل عرب کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا. 3 قبیلے آباد تھے یہود کے مدینے کے پاس، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. اور حضرت نے ان سے عہد لیا کہ اگر تم پر حملہ ہوا تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر تمہارا ساتھ نہیں دیے تو ان کا نہیں دیں گے. اور انہوں نے بھی حضرت سے کہا کہ اگر آپ پر کسی نے حملہ کیا تو ہم مخالفین کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن جب خندق کا موقع بن گیا ان کو یقین تھا کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، انہوں نے کھل کر مشرکین کا ساتھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا. آپ نے ایک صحابی کو اندر بھیجا اور فرمایا دیکھو بنو قریظہ کے لوگ ہیں، اگر یہ ہوں تو واپس آ کر گول مول بات کر لو، میں سمجھ لوں گا، سب کے سامنے مت کہ لوگ خفا ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ واپس آ کر کے صاف اعلان کریں تاکہ صحابہ خوش ہو جائیں. وہ وہاں گئے اور واپس جب آئے تو اس کا رنگ متغیر تھا، نہایت افغان میں تھا. حدیث میں ہے حضرت نے ان کو تسلی دی اور فرمایا میں خود میدان جنگ میں نہیں آیا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوں. انہوں نے غداری کی ہے، ان قریب ان کو غداری کی سزا ملے گی، اور میرے خدا نے مجھ سے جس امداد کا وعدہ کیا وہ آ جائے گی. خدا کا کرنا یہ تھا، رات کو ہوائیں چلی، وہ قبائل آپس میں لڑ پڑے، خیمے اکھڑ گئے، ٹین ان کے سر پہ ہوا نے دہ مارا، کئی زخمی ہو گئے، مردار ہو گئے، وہاں سے بھاگ گئے. میدان صبح خالی پڑا تھا. جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو جبریل نے آ کر کے آپ کو کہا کہ جہاد تیار ہے. آپ نے پوچھا کہاں؟ فاشار الی بنی قریظہ. انہوں نے کم غداری کی ہے، سارے مشرکین کو تو انہوں نے اکسایا، ابھی ابھی تحریر کی سیاہی تازی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ غدار کو بالکل معاف نہیں کرتے تھے، بالکل. چنانچہ آپ نے ان کے قلعوں کے چاروں طرف فوج ڈالی. پہلے تو وہ قلعہ بند تھے لیکن تنگ آ کر کے باہر آئے تو ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتاب توریت کے مطابق فیصلہ کرایا کہ نبی آخر زمان کی مخالفت کی سزا یہ ہے کہ ان کے مرد اور جنگجو وہ قتل کیے جائے اور ان کے بوڑھے عورتیں اور بچے جلاوطن کر دیے جائیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے دیکھتے تھے کہ بالغ ہوا ہے یا نہیں، اور پھر خندق میں کھڑا کر کے سر قلم کرتے. ترحم بر پلنگے تیز زندہ ستمگاری بوت برگوز فندہ. یہاں سے اس کا ذکر شروع ہوا. وانزل الذین، اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو، ظاہروہم جنہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا تھا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، بنو قریظہ، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، فریقا تقتلون مار رہے تھے تم ایک گروہ کو، جوانوں کو، وتعصرون فریقا اور قید کر رہے تھے ایک گروہ کو، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اور دے دیے تم کو ان کی زمینیں، ان کے گھر، ان کے مال، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور ایک زمین جس کو تم نے ابھی روندہ تک نہیں، مراد خیبر کی زمین ہے، ارض خیبر مراد ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مختلف غزوات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر غنیمتیں عطا فرمائی، خاص کر غزوہ خیبر کے بعد بہت بڑے غنائم آئے تھے اور مدینہ منورہ میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے تھے. اور جس صحابی نے بخاری میں کہا کہ سوائے مویشیوں کی کوئی چیز نہیں تھی، مطلب یہ کہ مویشیاں بہت زیادہ تھیں. تو تمام صحابہ آسودہ حال ہو گئے. حضرت کے اہل خانہ ازواج مطہرات نے بھی یہ اسکیم بنائی کہ حضرت سے کہیں کہ ہمارے نان نفقے میں کچھ اضافہ کر دیں. یہ مطالبہ
عام انسان کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے جائز تھا، لیکن پیغمبرانہ منصب شریف اور عظمتوں کے سامنے حضرت کو یہ پسند نہیں آیا۔ آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے وہ مشہور زمانہ ایلا کیا ہے، گھر نہ جانے کا عہد کیا ہے۔ اس پر اللہ نے یہاں بیویوں کو تنبیہ کی اور ان سے کہا کہ اگر تم کو دنیا چاہیے تو آؤ دنیا لے لو اور نبی سے رخصت ہو جاؤ، اور اگر تم کو آخرت اور اس کی خوشیاں چاہیے تو دنیا کی تکلیفیں گزارو۔ یہاں سے پورے رکوع کے اندر اس بات کی تفصیل ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر ہو تم، تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی رونق، فتعالین، پس آ جاؤ، امتعکن، میں رخصت کر دوں، میں فائدے دوں تم کو، واسرحکن، رخصت کروں تم کو، سراحا جمیلا، رخصت خوب، بس نفقہ لے لو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ حق ہے، لیکن طلباء کا محتمم اور ناظم سے مطالبہ بیعت بھی ہے۔ وہ حق ہے، لیکن اولاد کا ماں باپ سے یہ مطالبہ کرنا کہ یہ ہمیں دو ورنہ ایسا ہو جائے گا، یہ سوء ادب ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر ہو تم کہ چاہتی ہو اللہ اور رسول و آخرت کا گھر، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پس بے شک اللہ نے تیار کیا ہے نیکوکاروں کے لیے تم میں سے بڑا اجر۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، جو کوئی آئے تم میں سے کھلی بے حیائی کے ساتھ، یضاعف لها العذاب ضعفین، دو چند کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب دوہرا کر کے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس مطالبے پر اتنی شدید تنبیہ فرمائی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، ان آیات کو آیات تخیر کہتے ہیں۔ دو آیتوں میں نبی کو خطاب، یا ایھا النبی، وَإِن كُنتُنَّ، اور پھر صریح خطاب بیویوں کو، یا نساء النبی۔ اللہ، آیت تخیر کا مطلب یہ ہے کہ یا دنیا لے یا پیغمبر لے، دنیا لے اور اجازت لے کہ رخصت ہو جائے، نبی لے اور دنیا کی تکلیفیں گزار دے۔ حضرت نے اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عائشہ کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے، تم اس میں جلدی مت کرو، ماں باپ سے مشورہ کرو۔ ام المومنین نے سن کر فرمایا میں اللہ رسول و آخرت کو چاہتی ہوں، مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ افیک اشاور ابویا، کیا آپ کے خلاف ماں باپ سے مشورے کروں گی؟ صدیق کی بیٹی بھی صدیقہ